آپ کو جیل میں خان صاحب سے ملنے کا موقع ملے تو آپ ملنے جائیں گے؟ میں بالکل ملنے جاؤں گا، اور میں ذرا تھوڑا سا نا وہ کندھے شندے دبا کے خان صاحب کے ان کو کہوں گا سر تھینک یو سو مچ، آپ نے پاکستان کے لیے بہت اچھی چیزیں کی۔ اقرار بھائی نے عمران خان سے معافی مانگ لی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ڈر سے اقرار صاحب نے معافی مانگ لی ہے۔ کبھی کبھی ڈر بھی جانا چاہیے۔ آپ نے خان صاحب سے معافی مانگی، وہ ویڈیو پی ٹی آئی کے حلقوں میں خان صاحب کے سپورٹرز میں بڑی پسند کی گئی، بڑی وائرل ہوئی۔ یہ خاص طور پہ پی ٹی آئی کے سارے دوست بہت اچھے لوگ ہیں۔ آپ عمران خان پہ تنقید نہیں کریں گے، آپ اب یہ تہیہ کریں۔ آپ کا گھر کیسے چل رہا ہے؟ اے آر وائی سے آپ 50 لاکھ لے رہے تھے، ابھی تو آپ کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، کیسے چل رہا ہے نظام؟ جب ان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے، جب ان کی بہنوں کی تفضیل اور تصدیق کی جاتی ہے۔ اقرار بھائی نے عمران خان سے معافی مانگ لی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ڈر سے اقرار صاحب نے معافی مانگ لی ہے۔ ابھی آپ کنفیوز نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غلام محمد قاصر کا شعر ہے کہ ریت پر تھک کے گرا ہوں تو ہوا پوچھتی ہے۔ آپ اس دشت میں کیوں آئے تھے وحشت کے بغیر؟ تو آپ کنفیوژن آپ کی یہ نظر آتی ہے کہ آپ کے پاس اب گھر چلانے کے پیسے نہیں ہیں، اے آر وائی سے بھی پیسے نہیں آئے، اور پارٹی آپ نے لانچ کر دی ہے، آپ کے مخالف سارے لوگ آ گئے ہیں، اب آپ ڈفرینٹ چینلز میں نوکری دوبارہ تلاش کر رہے ہیں۔ پہلے کیوں نہیں پلان کیا؟ نہیں، وہ جو اسٹیبلشمنٹ میری نوکری نہیں کروا پائی ہے، نہیں بچا پائی، تو مجھے کیا ہی لانچ کیا ہوگا۔ اقرار بھی آپ کنفیوز نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غلام محمد قاصر کا شعر ہے کہ ریت پر تھک کے گرا ہوں تو ہوا پوچھتی ہے۔ آپ اس دشت میں کیوں آئے تھے وحشت کے بغیر؟ تو آپ کنفیوژن آپ کی یہ نظر آتی ہے کہ آپ کے پاس اب گھر چلانے کے پیسے نہیں ہیں، اے آر وائی سے بھی پیسے نہیں آئے، اور پارٹی آپ نے لانچ کر دی ہے، آپ کے مخالف سارے لوگ آ گئے ہیں، اب آپ ڈفرینٹ چینلز میں نوکری دوبارہ تلاش کر رہے ہیں۔ پہلے کیوں نہیں پلان کیا؟ نہیں، یہ تو ایک تو اگر اسٹیبلشمنٹ ہمیں لانچ کر رہی ہوتی نا تو پھر تو ہم پلان کر کے ایک چیز آتے، وہ جو اسٹیبلشمنٹ میری نوکری نہیں کروا پائی ہے، نہیں بچا پائی، تو مجھے کیا ہی لانچ کیا ہوگا۔ یہ ایک تو لوگوں کا ایک سیلف وہ آئیڈیا نگیٹ ہو گیا۔ دوسرا ظاہر ہم نہیں تیاری کے ساتھ آئے، بیکاز یہ ایک را آئیڈیا تھا، اور یہ اوور دا ٹائم ایوالو ہوا کہ ایسی سچویشن اور ایسا ماحول بن گیا کہ مجھے لگا کہ اس کو سنجیدگی کے ساتھ کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ دو الگ الگ باتیں، ایک میری ذاتی زندگی، میری نوکری، میری جاب، میری انکم اسٹریم ہے، وہ الگ بات ہے۔ تحریک اٹسیلف بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہی ہے جیسے چلنا چاہیے۔ اس میں اپنی رجسٹریشن کا آغاز کیا ہے، اب ہم اس کے فائنینشیل ماڈل کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ظاہر وہ الٹیمیٹلی جا کے سسٹینیبل ہوگی کہ لوگ خود اپنے طور پر تحریک، جیسے کسی بھی اور ادارے میں، جماعت اسلامی میں، کسی بھی اور اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو تحریک کا میرے ذاتی فائنینس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے ایک آپ انڈیویجول کے طور پر دیکھیے کہ جس نے ظاہر ہے اپنی کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے، اور میں نے پلاننگ آپ سے عرض کر دی ہے کہ 2-3 آپشنز ہیں بیک اینڈ کے اوپر، ان میں سے کون سا آپشن فائنل ہوتا ہے اور کون سا سامنے آتا ہے وہ آنے والے 15-20 دن میں، 1 مہینے میں اندازہ ہو جائے گا۔ تو اور یہ دیکھیں، مجھے ذرا یاد کر کے بتائیں، جس طرح عمران خان صاحب سے بھی جب آپ پوچھتے ہیں، وہ بھی کہتے تھے میں نے الیکشن لڑا تھا، آخری گاڑی تھی، میں نے وہ بیچ کے قرضہ اتار دیا، قرضہ 20 لاکھ روپے کا تھا، پھر انہوں نے اپنے برادر ان لا تھے ان کے ساتھ مل کے جوا کھیلا، اور وہ سارا۔ تو تحریکوں کے آغاز اور ابتدا میں یہ سارے پرابلمز ہوتے ہیں، سب کو ہوتے ہیں، بیکاز الٹیمیٹلی ظاہر ہے آپ کو بہت ساری ایسی ان سین چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جو آپ نے کیلکولیٹ نہیں بھی کی ہوتی ہیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو مشکل درپیش آ رہی ہے، کرٹیسزم سے لے کے، تنقید سے لے کے، الزامات سے لے کے، یہ فائنینشیل پرابلمز، یہ ہر کامیاب تحریک کے ابتدا میں ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تو مجھے اور حوصلہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے۔ اقرار بھائی نے عمران خان سے معافی مانگ لی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ڈر سے اقرار صاحب نے معافی مانگ لی ہے۔ حضرت ایسا ہی ہے؟ ایسا بھی ہو تو کیا ہی برائی ہے، کبھی کبھی ڈر بھی جانا چاہیے، لیکن اس اسپیسیفک سینیریو میں مجھے لگتا ہے کہ وہ جو دن تھا نا قربانی کی عید کا، اس کا بہت بڑا رول تھا، بیکاز میں نے ایک دن پہلے ہی وہ جو بکرا قربان کرنا تھا اس کو ہم دیکھ رہے تھے، تو میں یہ سوچ رہا تھا یار کتنے بے زبان جانور ہم قربان کریں گے کل کے دن میں، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ بس گوشت کھائیں گے، اور نہ کچھ سیکھیں گے، نہ کچھ سوچیں گے کہ آخر تقاضا کیا ہے اس دن کا آپ سے اور مجھ سے۔ تو مجھے یہ لگا کہ اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم سے بھی ان کی سب سے عزیز چیز مانگی قربانی کے لیے، اور ظاہر وہ ان کی اولاد تھی، تو ہم نے قربانی کے لیے پیش کر دیا ان کو۔ ہماری اور آپ کی ایگو جو ہے نا، وہ ایٹ ٹائمز اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے، اور ہمیں ایگو ہی بار بار روکتی ہے کسی بھی اپنی غلطی کو تسلیم کرنے سے۔ تو مجھے یہ بڑی شدت سے احساس تھا، ایون جب میں یہ بات کرتا بھی تھا تو بھی مجھے ریلائز ہوتا تھا کہ یار یہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ میں ایک عام انسان ہوں، میں نہ پتھر کا بنا ہوا ہوں، نہ لکڑی کا بنا ہوا ہوں، ظاہر ہے مجھ پہ جو ارد گرد کا ماحول ہے، جو گفتگو ہے، جو باتیں ہیں، وہ امپیکٹ کرتی ہیں۔ وہ تنقید بھی بہت کرتے تھے نا، تنقید سے زیادہ میری فیملی سے متعلق پچھلے 1.5-2-3 برس سے بہت واہیات اور فضولیات کہی گئیں، تو آف کورس آپ ایک وقت آتا ہے جب آپ بھی ریئیکشن بھی ہو جاتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کامیابی تو یہی تھی کہ میں نہ ہوتا، تو یہ میری ناکامی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے میں رد عمل دیتا تھا، اور مجھے ریلائز ہوا کہ یار میرا جو پولیٹیکل ڈفرینس ہے عمران خان صاحب سے، اور جو ہے اور رہے گا، اس میں مجھے ان کے جو پرسنل ڈیسیژنز ہیں نا، ان پر بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور جب میں کر بھی رہا تھا تو بھی وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اس کو آج بھی پروو کر سکتا ہوں، آپ بھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، تو آرگومنٹ بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر، لیکن نا یہاں سے نا وہ آپ کو فیل ہوتی ہے کہ یار نہیں کرنا چاہیے یہ، تو یہ ریئلائزیشن تھی، اینڈ آئی تھنک وہ جو دن تھا عید قربان کا، اس نے مجھے ذرا زیادہ حوصلہ دیا۔ تو کوئی یہ کہہ کے اگر خوش ہوتا ہے کہ اس نے اقرار الحسن کو ڈرا دیا اور اقرار الحسن نے ڈر کے معافی مانگی ہے، تو ویسے خوش ہو جائے۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ جناب ہم نے منجی ٹھوک دی ہے اقرار الحسن کی، اور سوشل میڈیا نے ایسی کی تیسی یا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے، تو اس طرح سے کسی کی تسلی ہوتی ہے تو میں وہ ماننے کے لیے تیار ہوں، اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ نہیں واقعتاً میں نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے معذرت کی ہے خان صاحب سے، تو بھی میرا خیال ہے اس میں بھی کوئی مذائقہ اور برائی نہیں ہے۔ آپ نے خان صاحب سے معافی مانگی، وہ ویڈیو پی ٹی آئی کے حلقوں میں خان صاحب کے سپورٹرز میں بڑی پسند کی گئی، بڑی وائرل ہوئی، اس کے کمنٹس بھی بہت اچھے آئے کہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، تو کیسا لگا؟ مجھے لگتا ہے ہم سب
یہ خاص طور پہ PTI کے سارے دوست بہت اچھے لوگ ہیں. اچھا. ابھی بھی آپ دیکھیے نا, اب وہ اتنا ایک شاندار ماحول تھا, بہت سارے دوستوں نے اس کو ایک اچھا جسٹر کیا کہ یہ جو ڈرنے ورنے والی بات ہے نا, یہ شاید 1% لوگوں نے بھی نہیں کی ہوگی. 99% لوگوں نے بڑی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا. بلکہ میں نے بعد میں ایک ویڈیو بنائی اور میں نے کہا معافی مانگنا مجھے لگتا تھا بہت بڑی بہادری ہوتی ہے, لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ معاف کر دینا بہت بڑی بہادری ہوتی ہے, اور وہ بہادری PTI کے دوستوں نے دکھائی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ جو کچھ ہمارے جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں اور جو یوٹیوبرز ہیں جن کا دھندا چلتا نہیں ہے نفرت بیچے بغیر, انہوں نے بدقسمتی سے جب بھی, اب آپ جب ان کی کوئی ویڈیو دیکھیں گے جس میں وہ کہیں گے اچھا جی دیکھیں گھبرا گیا, ڈر گیا اور یہ ہو گیا, پھر وہ بیچارے بہت سارے ہمارے سادہ لوگ PTI کے دوست بھی نیچے لگ جاتے ہیں, یو آر رائٹ, ہاں ایسا ہی ہے. مگر اوور آل مجھے یہ احساس ہوا, یہ ریئلائزیشن ہوئی, اور پہلے بھی مجھے اندازہ ہے کہ PTI کے دوست ہمارے ظاہر ہے وہ پاکستان کا بھلا ہی چاہتے ہیں سب. دیکھیں ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہے, آپ اور میں کسی اور طرح سے, لیکن الٹیمیٹلی سب چاہتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں, سب چاہتے ہیں کہ نفرت کا خاتمہ ہو, سب چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی ماں بہن پہ گالم گلوچ یا الزام تراشی یا کیچڑ اچھالنا بند کریں. تو مجھے بہت خوشی ہوئی, اور میں اگین آپ کے پلیٹ فارم سے بھی PTI کے سبھی دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص طور پر وہ 99% لوگ جنہوں نے اس جیسچر کو بزدلی کی بجائے یا ڈرنے کی بجائے یا کسی اور کی بجائے ایک بہت ہی پازیٹیو طریقے سے اس کو ریسیو کیا, اور مجھے بہت خوشی ہوئی. آپ عمران خان پہ تنقید نہیں کریں گے, آپ اب یہ تہیہ کر چکے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیے ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کی بہت ساری سیاسی غلطیاں ہیں جن کا خود پاکستان تحریک انصاف کے دوست بھی اعتراف کرتے ہیں. میں جس بات پر قائل ہوں یا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو نہیں کیا جانا چاہیے, اصولی بات وہ یہ کہ جب تک وہ جیل میں ہے کم سے کم بہت زیادہ تنقید نہیں کی جانی چاہیے ان کے اوپر, یا کم سے کم ایسی تنقید نہیں کی جانی چاہیے کہ جس کا وہ خود جواب نہ دے سکتے ہوں.